تو صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے ذکر کرنے والوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جہاں پر کائنات میں اللہ رب العالمین کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو اس ذکر کی تلاش میں اللہ کے فرشتے پھر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے ذکر والی مجالس کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب کوئی قوم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتی ہے تو پھر فرشتے وہاں پر آتے ہیں اور اپنے جتنے بھی باقی دوست ہیں، باقی جو فرشتے ہیں، ان سب کو بھی وہیں پر بلا لیتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں کہ آؤ بھائی یہاں پر ذکر کی مجلس ہے، جو تم تلاش کر رہے ہو تو آؤ یہاں پر ذکر کی محفل برپا ہے، آؤ بیٹھو یہاں پر، تم بھی اللہ کا ذکر سنو، تمہاری حاجت پوری ہو گئی۔ جب لوگ فرشتے وہاں پر اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور فرشتے لوگوں کو گھیر لیتے ہیں، اور اس کے بعد آسمان سے لے کر زمین تک مجلس ذکر ختم ہونے کے بعد فرشتے پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں لوٹ جاتے ہیں۔ یہ محفل ختم ہو گئی ذکر کی، فرشتوں نے محفل کو گھیرا ہوا تھا، محفل ختم ہو گئی، فرشتے سارے کے سارے کہاں پر جاتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ پروردگار عالم، وہ فلاں جگہ پر تیرے ذکر کی محفل سجائی گئی تھی، وہاں سے ہم ہو کر آ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ان سے سوال کرتا ہے کہ فرشتوں بتاؤ، گئے تھے ذکر کی محفل میں تو میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، وہ کہتے ہیں کہ رب العالمین کی تسبیح اور تحلیل بیان کرتے ہیں، یا اللہ وہ تیری تسبیحات بیان کرتے ہیں، اے اللہ تیری تکبیر کرتے ہیں، تیری تحمید کرتے ہیں، تیری عزت اور بزرگی کے چرچے گرچے ہیں، ان ساری چیزوں کو وہ بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے فرشتوں، وہ میری تعریف تو کر رہے ہیں لیکن یہ بتاؤ کہ کیا ان بندوں نے مجھے دیکھا ہوا ہے؟ کیا ان بندوں نے مجھے دیکھا ہوا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں باری تعالیٰ، انہوں نے تجھے دیکھا نہیں ہوا، نہ دیکھ کر بھی وہ تیری تعریف کر رہے ہیں، تیری توصیف، تیری حمد و ثنا، تیری تحمید کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ، اگر یہ میرے بندے مجھے دیکھ لیتے، اگر یہ میرے بندے مجھے دیکھ لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم، اگر یہ بندے تجھے دیکھ لیتے تو پھر تیری اور زیادہ عبادت کرتے، تیری تسبیح اور زیادہ کرتے، تحمید اور زیادہ کرتے، تیرا ذکر بڑی زیادہ تعداد کے اندر کرتے۔ تو پھر اللہ رب العالمین انہیں پھر فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ، وہاں پر گئے تھے، وہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کر رہے تھے تو وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتوں بتاؤ وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین کے فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم، وہ تیری جنت کا سوال کر رہے تھے، پروردگار عالم وہ تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں باری تعالیٰ، انہوں نے جنت کو دیکھا نہیں ہے، جنت کو دیکھا نہیں ہے پھر بھی جنت کی آرزو کے اندر ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ پروردگار عالم اگر جنت کو دیکھ لیتے ان کی طلب اور زیادہ بڑھ جاتی، وہ اور زیادہ کثرت کے ساتھ جنت کا سوال کرتے، جنت کی نعمتوں کے بارے میں پوچھتے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں، کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں اللہ کی؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ وہ عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتے ہیں، وہ جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتے ہیں، وہ تیرے درد دینے والے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے فرشتوں کیا انہوں نے وہ عذاب کے مناظر دیکھے ہیں؟ پروردگار عالم انہوں نے عذاب کے مناظر دیکھے تو نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ تیرا یہ اس عذاب سے ڈر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ اس عذاب کو دیکھ لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں رب العالمین اگر وہ اس عذاب کو دیکھ لیتے تو پھر اور زیادہ ڈر جاتے، اتنی کثرت کے ساتھ ڈر جاتے کہ پھر ان کا ڈر اس میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا۔ تو اللہ رب العالمین اور زیادہ وہ سخت عذاب سے بھاگتے، اس سے زیادہ خوف زدہ ہو جاتے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے فرشتوں پھر میں تمہیں یہ گواہ بنا کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ اس ذکر کی محفل کے اندر، ذکر کی مجلس کے اندر جمع تھے، میں نے ان سارے کے سارے کے گناہوں کو معاف کر دیا، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، ان کی بخشش اور مغفرت فرما دی ہے۔ اچھا اب اگلی بات سنیں، ہمارے کچھ دوست ہوتے ہیں وہ اس محفل میں موجود نہیں ہوتے، بعض اوقات وہ ذکر کی محفل میں آئے ہوتے ہیں، کوئی کام ہوتا ہے وہاں پر چلے جاتے ہیں، پھر کسی جگہ پر آ جاتے ہیں، ارادہ محفل چھوڑنے کا نہیں ہوتا،
اللہ کے ذکر کی محفل چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کہیں کام پڑ گیا تو جانا پڑ گیا، وہاں پر چلے گئے. تو اللہ رب العالمین کا ارشاد سنو. وہ جب فرشتے یہ سن لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سب کی بخشش اور مغفرت کر دی ہے، تمام کو معاف کر دیا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ جب اعلان کر دیا جاتا ہے کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا، ان سب کو بخش دیا، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، تو ان میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے پروردگار عالم وہ فلاں بندہ ایک تھا، وہ اس محفل میں شامل نہیں تھا، لیکن تو نے اس کے اوپر بھی اپنا کرم اور فضل فرما دیا ہے، وہ بھی بخش دیا ہے، تو یا رب العالمین اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ فلاں بندہ مس تھا اس محفل میں، وہ اس محفل میں موجود نہیں تھا، اس کے باوجود تو نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، تو نے اس کو جنت کا پروانہ عطا کر دیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں، میرے ذکر کی محفل کو منعقد کرنے والے لوگوں کے بارے میں تم کسی قسم کی الجھن کا شکار نہ رہنا، بلکہ یہ وہ خوش قسمت خوش بخت لوگ ہیں، ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بندہ کبھی بدبخت ہو ہی نہیں سکتا. ان کے پاس بیٹھنے والا بندہ کبھی بدبخت نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں. اور امام بخاری نے اس روایت کو درج کیا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بندہ کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا، بلکہ ان کے پاس بیٹھتا ہی وہ ہے جس کے اوپر قسمت مہربان ہو جاتی ہے، جس کے اوپر اللہ رب العالمین کا خصوصی طور پر کرم اور فضل ہو جاتا ہے. اسی طرح کی ایک اور روایت جو کہ صحیح مسلم کے اندر ہے، اس میں تھوڑا سا لفظی اختلاف ہے. اس میں اس طرح ہے کہ جب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں مجلس ذکر سے ہو کر واپس جاتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین ان سے یہ سوال کرتا ہے یسألونک قال وماذا یسألونی قالوا یسألونک جنتک، کہ اللہ رب العالمین پوچھتا ہے وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ تو آقا فرماتے ہیں پھر فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ وہ تیری جنت مانگتے ہیں. بس اسی طرح وہ یہ حدیث مبارکہ اسی طرح آتی ہے، اور اس کے آخر میں بھی یہی الفاظ ہیں لا یسقی بہم جلیسہم، کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بندہ کبھی بدبخت ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ رب العالمین کے ذکر کی محافل ہے. اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو، اولیاء اللہ کو جو اللہ کے ذکر کی محفل منعقد کرتے ہیں، ان کی تو بخشش فرماتا ہی فرماتا ہے، ساتھ میں وہ لوگ جو ان کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں اللہ ان کی بھی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے.